علماء کرام، حفاظ کرام، سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، والصلاة والسلام على سیدنا وسید الانبیاء محمد المصطفى وعلى آلہ التقى وصحبہ الہدى وبارک وسلم ابدا ابدا، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین المتین، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ بہر خدا امداد کن، یا شہید کربلا، یا کعبہ کربلا، گلے رخا شہزادے غیب و خدا امداد کن، امداد کن امداد کن، از بند غم آزاد کن، در دین و دنیا شاد کن، یا غوث اعظم دستگیر۔ باب توحید کے متوالوں، شمع نبوت کے پروانوں، غوث و خواجہ کے دیوانوں، آئیے ہم اور آپ انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ اس ہرے ہرے گنبد میں آرام فرمانے والے آقا جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں جھوم جھوم کر درود پاک کا نذرانہ پیش کرے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہی کی محفل سوارتا ہوں چراغ میرا ہے رات ان کی، انہی کی محفل سوارتا ہوں چراغ میرا ہے رات ان کی، انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں زبان میری ہے بات ان کی، انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں زبان میری ہے بات ان کی۔ اور یا رسول اللہ، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ۔ آقا جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس مسلمان کے گھر میں کوئی نہیں ہوتا وہاں میں ہوا کرتا ہوں۔ اے لوگوں، جب تم اپنے گھروں میں داخل ہو تو سلام کر لیا کرو۔ صحابہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، اگر گھر میں کوئی نہ ہو تو؟ کہا کہ کوئی نہ ہو تب بھی سلام کیا کرو، جب کوئی نہیں ہوتا ہے تو میں موجود ہوتا ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے، وعلیکم السلام، میرے آقا کی شان ہے کہ ہر مومن کے گھر مصطفیٰ موجود ہیں، لیکن جس گھر میں مصطفیٰ موجود ہوں اسی گھر میں برائیاں ہو رہی ہوں، انہی گھروں میں کوتاہیاں ہو رہی ہوں، انہی گھروں میں شریعت مطہرہ کو پامال کیا جا رہا ہو، اسی گھر میں مذہب اسلام کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہوں، یہ کون سی مسلمانی ہے؟ یہ کون سا اسلام ہے؟ تم کون سی دنیا میں جی رہے ہو؟ تمہاری شان تو اللہ نے قرآن میں بیان کی ہے، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تم تمام امتوں میں بہتر ہو۔ کیوں؟ اس لیے بہتر ہو کہ تم مسجدوں میں نماز پڑھتے ہو جا کر کے۔ کیا تم اس وجہ سے بہتر ہو کہ تم عمرہ کرتے ہو؟ اس لیے بہتر ہو کہ حج کرتے ہو؟ تمہیں کیا اس وجہ سے بہتر کہا گیا کہ تم زکوٰۃ ادا کرتے ہو؟ نہیں۔ پھر کیوں بہتر ہے؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم اس لیے بہتر ہو کہ برائیوں سے روکتے ہو، اچھائیوں کی دعوت دیتے ہو، برائیوں سے روکتے ہو، اچھائیوں کی دعوت دیتے ہو۔
اللہ تو تمہیں قرآن میں تمہارے مرتبے بلند کر رہا ہے، تمہاری فضیلتیں بیان کر رہا ہے، لیکن کیا جو ہماری فضیلتیں بیان کی گئی ہم آج کیا ہم اس پر کھرے اتر رہے ہیں؟ کیا یہ عمل ہمارے اندر موجود ہے؟ کیا ہم برائیوں سے کسی کو روک رہے ہیں؟ کیا ہم اچھائیوں کی تلقین کر رہے ہیں؟ میرے بھائی اللہ ماشاء اللہ یہ علماء کی جماعت موجود ہے، مسجد کے ممبروں سے تمہیں قرآن و حدیث کے پیغام دیے جاتے ہیں، تمہیں تقریروں کے ذریعے سے اللہ و رسول کے فرمان تم تک پہنچائے جاتے ہیں، لیکن ہمارا حال وہی رہتا ہے جو جمعہ پڑھنے سے پہلے ہوتا تھا، وہی حال جمعہ ادا کرنے کے بعد بھی ہوا کرتا ہے۔ کوئی فرق نہیں پڑتا، ہم تو مزے کے لیے جاتے ہیں مسجدوں میں، فلاں مسجد میں چلو وہاں کے امام صاحب بہت شاندار جراتے دار تقریر کرتے ہیں۔ میرے بھائی یہ لچھے دار تقریریں کب تک سنو گے؟ یہ مزے اور لطف کب تک اٹھاتے رہو گے؟ دنیا کہاں سے کہاں جانے کی بات کر رہی ہے، تم ابھی مزے کے چکر میں پڑے ہوئے ہو۔ میرے بھائی تمہاری شان یہ نہیں ہے، تمہاری شان تو یہ ہے تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم اچھائیوں کی دعوت دیتے ہو، برائیوں سے روکتے ہو۔ لیکن ہم برائیوں سے کب روکیں گے کسی کو؟ جب ہم خود برائی سے رکے ہوں گے۔ جب ہم خود برائی سے نہیں رکے ہیں، دوسرے کو کیسے ہم برائی سے روکیں گے؟ آج کیا ہمارے نوجوان کے ہاتھ میں تاش کی گڈیاں نہیں ہیں؟ کیا قوم مسلم کے نوجوان سے شراب کے اڈے جو ہے آباد نہیں ہے؟ کیا ہمارے نوجوان سے ہمارے معاشرے کی ہماری ملت کی بیٹیاں محفوظ ہیں؟ ان پر گندی نگاہیں یہ نوجوان نہیں ڈال رہا ہے؟ ان کو پریشانی میں جو ہے یہ انسان نہیں ڈال رہا ہے؟ یقیناً یہ سب کام قوم مسلم کے نوجوانوں کے اندر موجود ہے۔ تمہاری حقیقت یہ تھی کہ تم اتنی پارسا قوم تھے کہ لوگ تمہارے پاس میں امانتیں رکھ کر کے جایا کرتے تھے، کہا کہ یہ مال و اسباب ہے، اس کو اگر محفوظ رکھنا ہے تو کسی مسلمان کے سپرد کر دو، 10 سال کے بعد بھی آؤ گے تو ایمانداری کے ساتھ میں اتنا ہی مال تمہیں واپس ملے گا۔ لیکن آج قوم مسلم کا حال یہ ہے کہ دوسروں کی امانتوں کو دور کی بات، اپنے بھائی کے حقوق ادا کرنے کے لیے تیار نہیں، اپنی بہنوں کے حقوق دینے کے لیے تیار نہیں، اپنے والدین کے حقوق ادا کرنے کے لیے تیار نہیں، آج بھائی کی زمین ہڑپنے کے لیے تیار ہے، دوسرے کے زمین پر قابض ہونے کے لیے، دوسروں کے مال پر قابض ہونے کے لیے جدوجہد کر رہا ہے، دماغ لگا رہا ہے۔ لیکن میرے بھائی یہ سب برائیاں ہمارے معاشرے سے کب ختم ہوگی؟ تبھی ختم ہوگی جب ہم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر عمل کریں گے۔ اور معاشرے سے برائی ختم کرنا ہے تو بہت آسان نسخہ، وہ آسان نسخہ یہ ہے کہ خود بھی دین کی تعلیم حاصل کرو، اپنے بچوں کو بھی دین سکھا دو، یہ تمام برائیاں معاشرے سے ختم ہو جائیں گی۔ اور اگر یقین نہیں ہے تو یہ نمونے منبر پر موجود ہیں، کوئی اتنے بڑے مجلے سے کھڑے ہو کر کے بتا دے کہ کبھی حافظ ارشاد صاحب کے ہاتھ میں تاش کی گڈی دیکھی ہو، کوئی کھڑے ہو کر کے بتا دے کہ ان علماء سے کسی کو شراب کھانے کی دکان پر دیکھا ہو، ان علماء کو جو ہے عوام کے درمیان گالیاں بکتے دیکھا ہو، لاؤ مثال نہیں دے سکتے ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے مصطفیٰ کے دین کو حاصل کیا ہے، جو مصطفیٰ کا دین سیکھ لیتا ہے پھر وہ برائیوں سے رک جایا کرتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور جب تک انسان مصطفیٰ کے دین کو جو ہے نہیں حاصل کرتا ہے وہ کورا رہتا ہے، اس کو شیطان
بہت جلد جو ہے بلغلا دیا کرتا ہے۔ شیطان سے بچنا ہے تو علم سیکھو، لیکن جب ہم نے اپنے اماموں کی نہیں مانی، اماموں کو تو مانا ہے، نیت کی میں نے 2 رکعت نماز فرض فجر واسطے اللہ تعالیٰ کے پیچھے اس امام کے، یہ تو مانا ہے کہ یہ امام ہے، ہم اس کے مقتدی ہیں، لیکن امام کی نہیں مانی ہے۔ میاں یہ امام تو بہت دور کی بات، تم نے تو اپنے پیروں کی نہیں مانی، جی حق ہے۔ اپنے پیروں کی بھی نہیں مانی۔ آج کے شان اجلاس میں آج وہ ذات تشریف لا رہی ہے جس کا شریعت سے اور طریقت سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ حضرت علامہ مفتی الفاظ الحسن صاحب قبلہ کا خطاب ہوگا، انشاءاللہ تعالیٰ آپ سماعت کریں گے، لیکن چند جملوں کے بعد میں اپنی گفتگو ختم کر دوں گا۔ ہم نے اپنے پیروں کی نہیں مانی، پیروں کو مانا، اور اتنا مانا کہ دوسرے کے پیروں کو گالیاں دینا شروع کر دی۔ اپنے پیر کو اتنا مانا کہ دوسرے پیروں کی برائیاں کرنا شروع کر دی۔ اپنے پیر کو اتنا مانا کہ دوسرے کے پیروں کو گستاخیاں کرنا شروع کر دی۔ لیکن ہم نے اپنے پیر کو تو اتنا مانا، لیکن اپنے پیر کی ایک نہ مانی۔ اتنے بڑے مجمع میں کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو کسی نہ کسی خانقاہ سے بیعت ہوں گے، کسی نہ کسی خانقاہ سے مرید ہوں گے، چاہے وہ فتح شریف سے تعلق رکھتے ہو، چاہے وہ بریلی شریف سے بیعت ہو، چاہے ماریرہ مطہرہ سے ہو، چاہے کجوشہ محلہ سے ہو، چاہے کارپی شریف سے ہو، چاہے جس خانقاہ سے مرید ہو، بہرحال نہ جانے کتنے لوگ ایسے ہیں جو اپنا ہاتھ اپنے پیر کے ہاتھ پر دے چکے ہیں۔ لیکن میں تھوڑی سی آپ کی توجہ جو ہے اپنی طرف کرنا چاہتا ہوں، اور اس بات پر غور و فکر کرانا چاہتا ہوں کہ ایمانداری کے ساتھ بتانا، جب تم نے اپنا ہاتھ اپنے پیر کے ہاتھ پہ دیا تھا، تمہارے پیر نے تم سے کیا وعدہ لیا تھا؟ صرف اتنا بتا دو۔ جب تم نے اپنا ہاتھ اپنے پیر کے ہاتھ پر دیا تھا تو تم نے اپنے پیر کو سے کیا وعدہ کیا تھا؟ تمہارے پیر نے تم سے کیا وعدہ لیا تھا؟ تم کیسے بیعت ہوئے تھے؟ تم سے کون سے کلمات کہلوائے گئے تھے؟ تم نے کون سے کلمات ادا کیے تھے؟ وہ کلمات ادا بھی کیے تھے کہ خالی جو ہے وہ صافے کا جو ہے کپڑا پکڑ کر کے لوٹ کر کے چلے آئے تھے اور ڈھنڈورا پیٹ دیا کہ ہم مرید ہو گئے؟ میرے بھائی، جب تمہارے پیر نے تمہارا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا نا، تو یاد کرو یہ جملے جو ہے تمہارے پیر نے تم سے وعدہ لیا تھا کہ میں توبہ کرتا ہوں اپنے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں سے، یعنی ہر چھوٹے بڑے گناہ سے توبہ کرتا ہوں، اور آئندہ ہر صغیرہ کبیرہ گناہوں کو نہ کرنے کا عہد کرتا ہوں۔ میں توبہ کرتا ہوں کہ میں شراب کے قریب نہیں جاؤں گا، میں جوئے کے قریب نہیں جاؤں گا، میں زنا کے قریب نہیں جاؤں گا، میں شریعت مطہرہ پر عمل کروں گا، میں نماز پنجگانہ ادا کروں گا، سال میں رمضان المبارک کے جو روزے فرض ہیں انہیں پابندی کے ساتھ میں ادا کروں گا۔ یہ علماء بیٹھے ہوئے ہیں، پوچھئے ان سے کہ یہ پیر کے ہاتھ پر جب بیعت کی جاتی ہے تو وہ پیرانے اور عظام جو ہے تم سے یہ عہد و پیمان لیتے ہیں یا نہیں لیتے ہیں؟ جب تم نے عہد کیا ہے اپنے پیر کے ہاتھ پر تو پھر تم اپنے پیر کے ساتھ میں بازی کیوں کر رہے ہو؟ پھر اپنے پیر کے ساتھ مکاری کیوں کر رہے ہو؟ پھر اپنے پیر کے ساتھ میں یہ دھوکہ دھڑی کیوں کر رہے ہو؟ تو پیر کی ماننے کے لیے تیار نہیں ہو، پیر کو مان رہے ہو، پیر کی ماننے کے لیے تیار نہیں۔ میرے بھائی، یہ اصلاح معاشرہ کے جلسے اسی وجہ سے ہوتے ہیں کہ ہمارا ضمیر جو سویا ہوا ہے یہ ہمارا ضمیر جاگ جائے، ہمارے اندر ایمانی حلاوت پیدا ہو جائے۔
قرآن کی تلاوت کا ذوق و شوق پیدا ہو جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق زندگی گزارنے کا جذبہ پیدا ہو جائے۔ یہ جلسے اسی لیے ہوتے ہیں، لیکن آج ہمارے معاشرے کا نوجوان جب شادی کرتا ہے تو 6 مہینے سے پھر تیاریاں شروع کر دیتا ہے۔ 6 مہینہ پہلے سے اس طرح کا ہمارا کوٹ ہونا چاہیے، اس طرح کی گاڑی ہونا چاہیے، اس طرح کا جوتا ہونا چاہیے، اس طرح کا ہیٹ ہونا چاہیے، اس طرح کی گھڑی ہونا چاہیے، اس طرح کر کے زیورات ہونا چاہیے، اس طرح کے جو ہے اس طرح کا چوہاوا ہونا چاہیے، اس طرح کا جو ہے اس طرح کی بارات جانا چاہیے۔ یہ سب جو ہے خاکے بنانا شروع کر دیتا ہے، تیاریاں کرنا شروع کر دیتا ہے، لیکن جب وہی نوجوان منبر پر آتا ہے، قاضی صاحب نکاح کے لیے آتے ہیں، کہتے ہیں بیٹا پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو اپنی زبان سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے الفاظ صحیح سے ادا نہیں ہوتے ہیں، دوسرے کلمات دوسرا کلمہ صحیح سے نہیں بول پاتا ہے۔ ایمان مجمل ایمان مفصل پڑھانے میں ان علماء کو کتنی جو ہے مشقت کرنا پڑتی ہے، زبان نہیں ٹوٹتی ہے۔ میرا ایک پیغام ہے، اس کا ایک معاشرہ کام کرے ہے آپ لوگوں کے لیے کہ اے میری قوم کے نوجوانوں، جب تم تمام جو ہے تیاریاں کر رہے ہو تو وہیں پر کہنے کی بھی تیاری کر لیا کرو۔ تم پاسوں پہلے یاد کر کے جاؤ کہ تمہاری شادی ہو رہی ہو، تم دستخط کرنا سیکھ لیا کرو۔ پتا چلا کہ بیوی انٹر کیے ہوئے ہے، جب شوہر کے سامنے جو ہے رجسٹر لایا گیا تو کہہ رہا کہ ہم دستخط نہیں کر پاتے ہیں، ہم انگوٹھا لگاتے ہیں۔ میرے بھائی یہ جو ہے قوم کو جو ہے کب تک ذلیل کرتے رہو گے؟ یہ کب تک جو ہے کب تک دوری اختیار کرتے رہو گے؟ جب تک تم دین نہیں حاصل کرو گے، میں ذمہ داری کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ تم کامیاب و کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں۔ اور ایک پیغام میں کوئی بہت پہلے شاعر نے کہا تھا کہ نہ سمجھوگے تم بھی جاؤ گے ہندی مسلمانوں، تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں۔ اگر تم عزتیں چاہتے ہو جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی، نعرے تکبیر۔ اگر تم عزتیں چاہتے ہو تو مصطفیٰ کے قدموں سے نکل جاؤ۔ اگر تم کامیاب و کامران ہونا چاہتے ہو تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کرنا شروع کر دو۔ آج بھی تمہیں جو ہے عزتیں ملتی ہوئی نظر آئیں گی۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں اور آپ کو صحیح معنوں میں شریعت مطہرہ پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا البلاغ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔